اہل بیت اطہار کا ذکر مبارک اور بالخصوص حضور سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام رفقا جنہوں نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنے خون پیش کر کے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے اسلام کا بول بالا کیا، ان ہستیوں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ انہی میں سے ایک ہستی آج جن کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کی عظیم الشان مقدس ہستی ہیں۔ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نواسی اور حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین شہید کربلا کی ہمشیرہ محترمہ اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی صاحبزادی حضرت علی شیر خدا کی لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقۃ الصغریٰ حضرت زینب الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی پیدائش مبارک امام حسین شہید کربلا کے بعد ہوئی ہے۔ بعض نے 6 ہجری اور بعض نے 5 ہجری کا قول کیا ہے، لیکن یہ ان دونوں شہزادوں سے چھوٹی تھی۔ جب ان کی پیدائش مبارک ہوئی تو خود حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے کان میں اذان دی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ کے نام رکھنے کے کہنے پر فرمایا کہ اس کا نام ہمارے آقا محمد عربی کے علاوہ کون رکھ سکتا ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر کہیں مدینہ سے باہر تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ جب سرکار مدینہ واپس آتے تو سرکار کا معمول تھا کہ سب سے پہلے سرکار اپنی بیٹی فاطمہ کو ملنے جایا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو آگے سرکار نے دیکھا کہ پورا گھر بقعہ نور ہے، زمین و آسمان سے فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ سرکار کو اللہ نے نواسی عطا فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو اپنی گود میں اٹھایا تو پھر سرکار نے ان کو گٹی دی۔ سرکار نے کھجور مبارک لے کر پہلے اپنے منہ میں چبائی اور پھر اپنے منہ سے لے کر ان کے منہ میں رکھ دی ہے۔ اب اندازہ کرو حضرت سیدہ زینب کو پہلے دن سے ہی جس ہستی کا فیض ملا ہے گٹی میں، وہ تمام نبیوں کے سردار ہمارے آقا محمد عربی ہے۔ حضرت سیدہ زینب کا چہرہ جب دیکھا تو بے ساختہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ ہماری نواسی زینب، ہماری یہ پیاری بیٹی زینب اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ سے مشابہت رکھتی ہے۔ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ شکل و صورت میں ملتی تھی، اور پھر عادات و اطوار میں وہ اپنی والدہ حضرت سیدہ خاتون جنت سے ملتی تھی، اور جلال اور جمال میں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی، اور فصاحت و بلاغت میں اور تقریر کرنے میں اور جرأت رکھنے میں وہ اپنے بابا حیدر کرار کا فیض رکھتی تھی۔ حاضرین محترم، وہ صبر و قناعت میں امام حسن مجتبیٰ کی تصویر تھی، اور ہمت و حوصلہ ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے میں وہ اپنے بھائی حسین شہید کربلا کی تصویر تھی۔ حضرت سیدہ زینب یوں یہ ایک ہی اہل بیت اطہار کا گلدستہ جو ہے وہ کئی پھولوں کی خوشبو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ یہ اہل بیت اطہار میں سے وہ عظیم خاتون ہے۔ حاضرین محترم، جنہوں نے بارگاہ رسالت سے بھی تربیت پائی ہے، اور اس کے بعد پھر سرکار کا جب وصال ہوا ہے تو
اپنی والدہ محترمہ 6 ماہ کے بعد پھر ان کا بھی انتقال ہوا، ان کا بھی صدمہ گزرا ہے۔ پھر یہ اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن اور امام حسین شہید کربلا کے ساتھ رہی ہیں۔ حاضرین محترم، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کو خصوصی توجہ اور تربیت حاصل ہوئی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ان کی پھر بعد میں بڑی احسن انداز میں تربیت فرمائی ہے، اور کتنی بلند و بالا ہستی تھی کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب سن بلوغت کو پہنچی اور آپ کے لیے بہت اعلیٰ خاندانوں سے نکاح کے پیغام آئے، لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے نکاح مبارک کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ آپ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار کے لخت جگر حضرت عبداللہ بن جعفر ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن جعفر وہ ہیں کہ جن کی تربیت بھی ان کے باپ کے چلے جانے کے بعد آمینہ کے لال نے خود فرمائی ہے۔ حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ سے آپ کا نکاح دور فاروقی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے دور میں مسجد نبوی میں ہوا۔ انتہائی سادگی کے ساتھ یہ تمام رسومات جو ہیں نکاح کی وہ ادا ہوئیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ان ہستیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل اسلام کے لیے علی شیر خدا کی لخت جگر حضرت زینب اور ان کے بڑے بھائی جعفر طیار کے لخت جگر حضرت عبداللہ، ان دونوں کا جو نکاح کیا ہے، ان دونوں میں جو بندھن بندھ گیا ہے، اس سے مثالی جوڑا مسلمانوں میں اس وقت کوئی نہیں ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے فرمایا۔ اور حاضرین محترم، پھر جس گھرانے میں رہی ہیں اس گھرانے کی جو تربیت ہے، اس گھرانے کی جو طہارت ہے، اس کا کیا حال ہے، اور جس کی شہزادی ہیں وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو سارے جہان کی تمام خواتین کی سیدہ ہیں، سردار ہیں، اہل جنت کی تمام خواتین کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ ان کی لخت جگر ہیں۔ ایک دفعہ کم سنی کی عمر میں حضرت سیدہ زینب گھر میں تلاوت فرما رہی تھی۔ اس وقت حضرت خاتون جنت نے دیکھا کہ ان کے سر مبارک سے چادر سرک گئی ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت نے فرمایا کہ اے میری بیٹی اپنے سر کو چادر سے ڈھانپ لو۔ اس پہ حضرت سیدہ زینب نے کہا امی جان، گھر میں آپ کے اور میرے علاوہ تو اس وقت کوئی موجود نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ کی تربیت دیکھیں، کم سنی کی عمر میں فرمایا کہ اے میری بیٹی، اگرچہ گھر میں کوئی موجود نہیں لیکن رب ذوالجلال تو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، رب سے بھی حیا فرمانی چاہیے۔ اب میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو خواتین ہمارے ہاں نعرے لگاتی ہیں، میرا جسم میری مرضی، مائی باڈی مائی چوائس، یہ نعرے لگا کے اہل اسلام کی خواتین کو یہ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ اور پھر الزام اہل علم پہ لگایا جاتا ہے، دیکھو جی انہوں نے اسلام کی صحیح معنوں میں ترجمانی نہیں کی، دیکھو جی یہ مولوی بڑے متشدد ہیں، یہ جی ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں بتاؤ، ہمارے لیے اسلام کی بیٹیوں کے لیے سب سے بڑا نمونہ سیدہ فاطمہ ہے، اپنی کم سن شہزادی کو فرما رہے ہیں گھر میں اگرچہ کوئی مرد موجود نہیں تو رب کے حیا سے اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھ بیٹی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ تربیت ہے۔ حاضرین محترم، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے ساتھ بڑی خوشگوار زندگی گزاری ہے ان کے ساتھ، اور وہ ان پہ بڑا راضی تھے، اور ہمیشہ انہوں نے سمجھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہ میرے گھر کو سنبھالنے والی میری بیوی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن جعفر تاجر تھے، بہت بڑے مالدار تھے، لیکن حضرت سیدہ زینب نے ان کے مال کی طرف کبھی اپنی خواہش کی خاطر نظر نہیں کی، بلکہ عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں ان کا معمول تھا کہ اکثر جو ہم مال کما کے لاتے تھے وہ غربا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، رب کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ حضرت
زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت امام حسن کی ہمشیرہ ہیں، امام حسین شہید کربلا کی ہمشیرہ ہیں، یہ ہمارے آقا محمد عربی کی نواسی ہیں۔ اور ان کے بارے میں بھی ایک روایت میں آیا ہے کہ سرکار نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ سوار ہوئی ہیں، تو جب تک اتری نہیں ہے میرے آقا محمد عربی نے ان کی خوشی کی خاطر اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب سرکار کا وصال مبارک ہو رہا تھا تو اس وصال مبارک سے پہلے سرکار نے اپنے تمام لخت جگر حسنین کریمین سیدہ زینب اور ان کی بہن حضرت ام کلثوم ان کو بلایا۔ اس وقت ان مقدس ہستیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے سرکار کی کیفیت دیکھ کر۔ تو حضرت سیدہ زینب یہ بڑی فہم و فراست کی مالک تھی، یہ قرآن اور اس کی تفسیر کا بڑا علم رکھتی تھی، کیونکہ باب مدینۃ العلم کی بیٹی تھی۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دے بلند آواز سے حاضرین محترم۔ اور وہ باب مدینۃ العلم حضرت علی شیر خدا کہ جن کا قرآن پہ عبور اتنا ہے، فرماتے ہیں مجھے قرآن کی ہر آیت کا علم ہے، کہاں پہ نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، ہر آیت کا علم ہے۔ اور انہوں نے اپنا علم اپنی لخت جگر کو سونپا ہے، اپنی بیٹی کو دیا ہے۔ علم الکلام کی بڑی ماہر تھی، درس و تدریس فرمایا کرتی تھی۔ حاضرین محترم، جب سرکار کا وصال مبارک ہونے لگا نا تو حضرت سیدہ زینب آگے بڑھی ہیں، انہوں نے سرکار کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے اور سرکار نے ان کی یہ ادا دیکھ کے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے زینب کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انگوٹھی تحفے کے طور پہ پیش کی گئی، انگوٹھی پیش کی گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ میں اس کو دوں گا جو مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھے اور تشریف لے گئے اپنی نواسی زینب کے پاس، اور وہ انگوٹھی یا وہ ہار، ایک روایت میں آتا ہے ہار ہے، جو سرکار کو تحفے میں ملا تھا، سرکار نے اس وقت اپنی محبت کا اظہار زینب اپنی نواسی کے ساتھ فرما کے ان کو عطا فرما دیا ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کتنی باہمت اور جرت والی خاتون تھی۔ حضرت سیدہ زینب وہ ہیں جنہوں نے معرکہ کربلا میں امام علی مقام کی ڈھارس بندھائی ہے، امام علی مقام کے لیے ایک مضبوط ستون کی طرح ان کے ساتھ کھڑی رہی ہیں۔ وہ پورے قافلے کا سالار تھی، وہ پورے قافلے کی غم گسار تھی، وہ بے قصوں کا سہارا تھی، اپنے بھائی کے لیے وہ شان بنی ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت صدیقہ الصغریٰ زینب الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام نامی اسم گرامی سرکار نے خود اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب کے نام پہ رکھا ہے۔ اور حضرت زینب کی جب حضرت عبداللہ بن جعفر سے شادی ہوئی ہے تو اللہ نے جو اولاد عطا فرمائی ہے ان میں 4 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے جن کا نام حضرت اون الاکبر بن عبداللہ، حضرت محمد بن عبداللہ، حضرت علی بن عبداللہ، حضرت عباس بن عبداللہ، یہ 4 بیٹے اور 2 بیٹے آپ کے میدان کربلا میں حضرت سید الشہداء پہ جان نثاری کرتے ہوئے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب قافلہ کربلا میں سالار کی حیثیت سے گئی ہیں اور امام علی مقام کا حوصلہ تھی، پورے اہل کربلا کا حوصلہ تھی حضرت سیدہ زینب، جنہوں نے حادثہ کربلا کا خونی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امام علی مقام نے ان کو بڑی وصیتیں بھی فرمائیں، مدینہ شریف سے ساتھ چلی تھی حضرت سیدہ زینب، اور ہر مقام پہ اپنے بھائی کے لیے صبر و تحمل اور استقامت اور جرت اور ان کے لیے ہمیشہ بڑے حوصلے کا سبب رہی ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ تمام ہستیاں شہید ہو گئی نا تو حضرت امام زین العابدین نے عرض کیا کہ پھوپھی جان، حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا، وہ کربلا کے جو افراد شہید ہوئے ہیں ان میں سے یہ ہستی بچے ہیں، چونکہ بیمار تھے اس لیے میدان جنگ میں نہ کے باوجود اس کے
بار بار اصرار کرتے تھے۔ حضرت علی اوسط ان کا مشہور نام ہے، اور ان کا لقب جو ہے وہ زین العابدین ہے، کثرت سے عبادت کرنے والے۔ اور ان کے بارے میں بڑے بڑے محدثین، بڑی بڑی ہستیاں کہتی ہیں کہ جب ہم ان کی زیارت کرتے تھے تو بے ساختہ ہماری زبان سے نکلتا تھا واقعی علی بن حسین زین العابدین ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا اوپر دیکھیں ہمارے اپنے ہیں جن کے سر ہیں نیزوں پر، نیچے دیکھیں تو ان کے تن پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اپنے بھتیجے کو حضرت سیدہ زینب نے فرمایا اے میرے بیٹے علی، اے میرے بھتیجے علی، آج ہی تو زمانے کو بتانے کا وقت آیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدہ زینب حوصلے اور ہمت کا پہاڑ بن کے رہی۔ جب آپ کو کوفہ کے بازاروں میں لے جایا گیا، اہل کوفہ باہر نکلے اور گریا شروع کیا، رونا شروع کر دیا۔ مکر و فریب سے جنہوں نے بلایا تھا وہ اہل کوفہ اب رو رہے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب نے وہاں پہ خطبہ دیا، یہاں تک کہ ان کی سانسیں رک گئیں۔ راوی کہتا ہے حضرت زینب کلام کرتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے حیدر کرار آئے ہوئے ہیں۔ یہ آواز زینب کی نہیں، حضرت حیدر کرار کی آواز ہے۔ حضرت زینب نے تاریخ ساز خطبہ دیا اور کوفیوں کو بے نقاب کیا، اور فرمایا کہ یزیدیوں کے ماتھے کے اوپر جو ہم اہل بیت کے قتل کا داغ ہے، وہ داغ قیامت کی صبح تک، قیامت تک تمہارے چہروں پر بھی ہے، تم ہم اہل بیت کے قاتل ہو۔ حضرت سیدہ زینب نے بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور سر انور، سر اقدس، نواسہ رسول امام حسین سید الشہداء، ہمارے امام کہتے ہیں سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، یہ سر اور بلند ہو گئے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ سید الشہداء نواسہ رسول، آپ کا چہرہ مبارک جو رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ تھا، وہ مبارک چہرہ جس کو حضور چوما کرتے تھے، سونگا کرتے تھے، وہ نیزے کی نوک پہ ہے، تن سے جدا ہے، اور راوی کہتا ہے کہ اس طرح چمکتا تھا جیسے زمین پہ 14ویں کا چاند اترا ہوا ہے۔ حضور سید الشہداء کا سر مبارک، اور ہلکی سی ہوا چلتی تھی، اور کہتے ہیں کہ آپ کی گھنی مبارک داڑھی وہ دائیں بائیں تھوڑا حرکت کرتی تھی۔ حضرت سید الشہداء کا سر انور۔ پھر جب اللہ اکبر ابن زیاد کے دربار میں یہ سر مبارک پیش کیے گئے ہیں، اس وقت ابن زیاد بدبخت نے چھڑی کے ذریعے توہین کرتے ہوئے حضور نواسہ رسول کے ہونٹوں پہ چھڑی لگاتے ہوئے کچھ کلام کیا، طنز کرتا تھا۔ وہاں پہ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم تھے، جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا بدبخت چھڑی ہٹا۔ کئی بار ان آنکھوں نے مصطفیٰ کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، کئی بار ان لبوں کو میں نے مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے چھڑی ہٹا لے، یہ نواسہ رسول ہے۔ اس نے حضرت زید بن ارقم کو اس بات کہنے پر اپنے دربار سے دھکے دے کے نکلوایا تھا۔ پھر وہاں پہ مخدرات اہل بیت اطہار کی خواتین کو لایا گیا حضرت سیدہ زینب کے ساتھ۔ جب اس نے توہین کی، بدتمیزی کی، تو حضرت سیدہ زینب نے وہاں پہ خطبہ دیا، سارے دربار پہ سکتہ طاری ہو گیا، در و دیوار ہل گئے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد طہرنا من الرجس تطہیرا انما یفتدہ الفاجر ویکذب الفاسق وہو غیرنا الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں محمد عربی کے ذریعے عزتیں عطا فرمائی ہے، محمد عربی کے صدقے شرف عطا کیے ہیں، محمد عربی کے ذریعے اپنی طرف سے فضل و کرم کی عنایات کی ہیں۔ حاضرین محترم، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ناپاکیوں سے ایسے دور کیا ہے جیسے دور کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے فرمایا، آپ نے فرمایا فاجر ذلیل ہوتے ہیں
فاجر ذلیل ہوتے ہیں اور فاسق جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے فرمایا ہمارا گروہ ہمارا خاندان وہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں سے نہ کوئی ذلیل ہوا ہے نہ ہم میں سے کوئی جھوٹا ہے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پھر جب دربار یزید میں یہ ان ہستیوں کو لے جایا گیا ہے، وہاں پہ جو تاریخ ساز خطبہ دیا ہے، جب حضرت سیدہ زینب نے خطبہ دیا، یزید کے محل میں ایک سکتہ طاری ہوا، ہر طرف خاموشی چھا گئی، گھبرا گئے، یہاں تک کہ ان کی سانسیں رک گئیں. اس یزید نے دیکھا کہ اتنا عظیم خطبہ اور ایسا لگ رہا ہے جیسے علی شیر خدا آئے ہوئے ہیں، یہ ان کے لہجے میں علی بولتا ہے. اس نے اذان دلوا دی، اس نے اذان شروع کی. جب اذان ہوئی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اللہ کا شکر ادا کیا. جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوئی، آپ نے یزید کو مخاطب کر کے فرمایا بتا اذان میں کس کے نانے کا نام ہے، اذان میں کس کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے. وہ پورے قافلے کا سالار تھی، غم گسار تھی، سہارا تھی. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہماری پھپھو صاحبہ نے کربلا کا خونی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ سارے معاملے، وہ جسم کے مسلے ہوئے، وہ سروں سے، وہ سر جو ہیں تنوں سے جدا کیے گئے، وہ ہم پہ پانی بند کیا گیا، وہ ہمارے خیمے جلائے گئے. ام المصائب حضرت سیدہ زینب، انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن فرماتے ہیں مدینۃ المنورہ سے لے کر مکۃ المکرمہ، مکۃ المکرمہ سے لے کر سرزمین کربلا، سرزمین کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ واپسی، کہتے ہیں اس پورے سفر میں میری پھپھی کی ایک بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، ایک بھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی. میں یہاں پہ عرض کروں گا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی نماز تہجد قضا نہ ہو اور ان کے ماننے والے نام لیوا فرض نمازوں کو چھوڑے، نماز کی کوئی فکر نہ ہو، لیکن اپنے آپ کو سمجھے ہم سے بڑا کوئی حسینی نہیں، ہم سے بڑا کوئی محب اہل بیت نہیں. وہ لوگ جو نام نہاد اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی تو مدینہ سے لے کر اس پورے سفر میں واپسی مدینہ تک ایک بھی تہجد قضا نہ ہوئی. بتا کہ تو نے 10 محرم کے 10 دنوں میں ہی با وضو ہو کے کبھی نام لیا ہو ان کا. یہ مجلسیں پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کو تان و تشنیع کرتے ہیں، صحابہ کرام پہ برستے ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہے، ان کے مسلک کے مولوی خود کہتے ہیں کہ جب تک ذاکر صاحب چرس نہ پی لیں، جب تک فہیم کی ٹکی نہ اپنے منہ میں رکھ لیں، جب تک شراب کے گھونٹ نہ لگا لیں، ان کے گلے نہیں کھلتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کس طرح تم نے مانا ہے اہل بیت اطہار کو، وہ ہستیاں کہ جن کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے کرم سے 1000 بار عطر سے بھی اپنا منہ دھو کے آئیں، ہم سمجھتے ہیں پھر بھی نام لینا ان کے شایان نشان نہیں ہے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ سب کچھ چلا جائے لیکن اللہ سے وفا نہ جائے، اللہ کی بندگی سے کبھی ہمارا دامن نہ چھوٹے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا مزار اقدس آج بھی سرزمین شام دمشق میں ان کا روضہ انور چمک دمک رہا ہے، اور کوفیوں کے یزیدیوں کے نام تک یاد نہیں، اور ان کے گلے میں آج بھی لعنتوں کے توق ہیں، اور قیامت کی صبح تک لعنتوں کے توق رہنے والے ہیں. حضرت ابو بکر موصلی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر الموصلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں 12 سال لگاتار 12 سال مسلسل حضرت زینب کے روزے پہ حاضر ہوتا تھا، اور کہتے ہیں میں شرم و حیا کی وجہ سے کبھی روزہ انور کے اندر نہیں گیا. ابو بکر الموصلی فرماتے ہیں میں ان کی چوکھٹ پہ ہی بوسہ دیا کرتا تھا،
وہاں پہ سلام عرض کرتا، وہیں سے دعا کر کے لوٹ جایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں 12 سال بعد مجھے حضرت زینب نے اپنا دیدار خواب میں عطا فرمایا ہے، میری خواب میں تشریف لائی اور مجھے اپنا بیٹا کہہ کے پکارا ہے، اور فرمایا میرے بیٹے تو جو ادب کے ساتھ میری بارگاہ میں آتا ہے اللہ تیرے ادب میں اور اضافہ کر دے۔ بے شک خود نبی مکرم اور ان کے پیارے صحابی نبی مکرم کی پیاری ماں ام ایمن کی قبر پہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں مجھے حضرت سیدہ زینب نے خواب میں جو ہے یہ مل کے تو یہ مجھ سے کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین گلشن اسلام کی شہزادیاں ان کو سیدہ زینب کا نقش قدم عطا فرمائے، جنہوں نے پردہ سکھایا، جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو اپنے اوپر اس طرح لازم کر لیا ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی اپنے نانا کی شریعت سے جدا نہیں ہوئے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بیان یہ جو فقیر نے تھوڑی گزارشات پیش کی ہے یہ ضرور اہل اسلام کی شہزادیاں سنیں، اپنے گھروں میں اس کو سنائیں۔ آپ جمعہ میں تشریف لائے، آپ نے سنا ہے، لیکن اس پیغام کو اپنے گھروں میں بھی ذرا عام کریں تاکہ ہماری بچیوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کسی مغرب زادی نہیں بلکہ رسول زادی کی سیرت پر عمل کرنا ہے، اپنا رول ماڈل سرکار کے گھرانے کی خواتین کو بنانا ہے، سیدہ زہرا کی سیرت لینی ہے، سیدہ عائشہ کی سیرت لینی ہے۔